وہ جو عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے نا وائٹ لیگ، بچے کی پیدائش کے بعد ٹانگ پھول جاتی ہے، کیونکہ غالباً کوئی کلاٹ بنتا ہے اور وہ آگے خون کا دوران ختم کر دیتا ہے تو ٹانگیں پھول جاتی ہیں۔ بعض کرونک مریض ایسے ہیں جن کا کبھی کوئی علاج نہیں ہو سکا، اور ایسی خواتین بیچاری کافی ڈسیبل ہو جاتی ہیں۔ ان میں بلوئش رنگ اور بلو اینڈ بلیک اسپاٹس ٹانگوں پر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ ٹانگوں پر جالا سا بن جاتا ہے جو تھریٹننگ سا پرپل کلر جالا ہے۔ تو پہلے اس کا میں نے کافی علاج کر کے دیکھا آرنیکا کے ذریعے، لیکن کام نہیں کیا، کیونکہ آرنیکا کے متعلق عام مشہور ہے کہ یہ کلوٹنگ کی ٹینڈنسی کو روکتی ہے۔ چوٹیں لگیں اور اس سے ایسی قسم کے داغ پیدا ہوں تو اس میں آرنیکا چوٹی کی دوا ہے، لیکن اس مرض میں آرنیکا نے کبھی فائدہ نہیں دیا۔ پھر میں نے جب ایسکولس کی اسٹڈی کی تو اس وقت سمجھ آئی کہ ایسکولس اس کے زیادہ قریب ہے۔ ایسکولس اس قسم کے یہ پائلز کے لیے، بواسیر کے لیے مفید ہے جس میں کرونیسٹی پائی جائے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، حاد اور مزمن، مزمن طرز کی دوا ہے یہ۔ ایسے بلڈ کلوٹنگ نہ ہو لیکن بلڈ میں گاڑھا پن اس قسم کا کہ بعض جگہ جا کے وہ ٹھہر کے سٹیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بواسیر کے موقع سٹیل موقع ہیں، وہ ریزالو نہیں کرتے۔ عام طور پر اگر کوئی پھوڑا ہو اور تو کچھ دیر کے بعد وہ شوخی دکھائے گا، تیز رنگ دے گا، پھر وہ ہلکا نیلے رنگ دکھانا شروع کرتا ہے، پرپل ہوتا ہے، اور پھر پیپ بن جاتی ہے اور وہ ریزالو ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا پھوڑا ریزالو نہ ہو اور رنگ بھی نہ بدلے اس کا فوری، تو اکثر وہ کینسرس ہوتا ہے۔ اس کا کینسرس دواؤں سے علاج ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نظر آنے والا ہے تو آج کل کے ڈاکٹروں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بعض جگہوں نے میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے کہ شہد کی لوکل اپلیکیشن سب سے زیادہ مؤثر دوا ہے۔ خالص شہد کینسر کے زخم کے اوپر لگایا جائے تو کوئی اور دوا جہاں فائدہ نہیں دیتی وہاں شاید فائدہ دیتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اس سے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کتنی دیر تک وہ ٹھیک رہا یا کیا ہوا، مگر اتنا نمایاں اثر رکھنے والی دوا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اس کو ساتھ ملانا چاہیے ایسے موقع پر۔ لیکن اگر بلو ہو اور پھر ریزالو نہ کرے، پی نہ بنائے، تو وہ ایسکولس ہے۔ دیکھنے سے اس کی شکل آرنیکا دکھائی دے گا، لیکن آرنیکا میں یا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو پرماننٹ بیٹھ رہنا اور تنگ کرنا نہ اس طرف کا نہ اس طرف کا، یہ ایسکولس ہے۔ اس لیے جن احمدی ڈاکٹروں کے زیر علاج ایسی خواتین ہیں جن کی میں اس سے ملتی جلتی علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ استعمال کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ برائونیا بالعموم شروع میں اس میں مفید ہے۔ جو وائٹ لیگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ کی، یہ مزمن نہ ہو، ابھی شروع میں ہو تو اس وقت آرنیکا میں نے دیکھا فائدہ پہنچاتا ہے۔ آرنیکا برائونیا کے ساتھ ملا کر دیں اگر دائیں طرف کی ہو، اور اگر بائیں طرف کی ٹانگ میں ہو تو آرنیکا اور لیکسز ملا کر دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً فائدہ پہنچانے والی دوائیں ہیں، خواہ پوری مرض پر قابو پا سکیں یا نہ پا سکیں، مگر بہت مفید ہیں۔ بعض چیزوں کا انفیکشن سے تعلق ہوتا ہے، اس بیماری میں بھی بعض دفعہ رحم کی تکلیفیں اس کی انفیکشن وغیرہ اس قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے میں بالعموم احتیاطاً
آرنک اور بنانیہ جب استعمال کرتا ہوں وائٹ لیگ میں، جو آغاز میں یعنی بڑی ہوئی نہیں، اس وقت سلفر اور پیروجن ملا کر ساتھ دے دوں تو میں نے دیکھا ہے اس سے بالعموم بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو اب تو اس کے زیادہ تجربوں کے وقت نہیں رہے، مگر جب وقفے جدید میں تھا یا گھر پہ جب پریکٹس کیا کرتا تھا تو کثرت سے میرا مطلب نہیں کہ روز اتنے ہوتے تھے، ایسے مریض ہوتے کم ہیں، مگر پھر بھی جتنے ہوا کرتے تھے آیا کرتے تھے سامنے. اور اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ شروع میں دو تو فائدہ مند ہے، دیر ہو جائے تو پھر یہ دوائیں فائدہ نہیں دیتی. اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ اس پلس ممکن ہے فائدہ دے سکے. سلفر اور پیروجنم پرسوتی بخاروں میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ سلفر اور پیروجنم چوٹی کا نسخہ ہے، اور جو کرونک انفیکشن سیپٹیسیمیا ریم کے اندر پایا جائے اس کا ان دواؤں کے بغیر انسان شروع بھی نہیں کر سکتا، ذہن میں اور کچھ آتی ہی نہیں. سب سے پہلے یہ دوائیں دینی چاہیے. اس کا ایک پاپولر نسخہ جو ہومیوپیتھ میں مشہور ہے وہ ایکینیشیا کا استعمال ہے. ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں کہتے ہیں اگر دی جائے تو پرسوتی بخاروں میں بہت مفید ہے، مگر مجھے تو کبھی کوئی اس کا خاص فائدہ نظر نہیں آیا. مدر ٹنکچر میں تو میں نے دیکھی وہ خاص ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا.